آج کا دکھی انسان ایسے مسافر کی طرح ہے جو نقشہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے مگر راستہ بھول چکا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرا دل خالی ہے، اور یہی خالی پن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دل کی جگہ غلط چیزوں سے بھر دی گئی ہے۔ اسلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ دل ایک تخت ہے اور تخت پر ایک ہی بادشاہ بیٹھ سکتا ہے، ایک ہی بادشاہ بیٹھ سکتا ہے، یا پھر اللہ یا پھر خواہش، یا اللہ یا خواہش، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے، دونوں ایک ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں اللہ بھی ہو اور دنیا کی خواہش بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دکھی انسان رات کے آخری پہر میں چھت کو گھورتا رہتا ہے، پوری رات سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کس موڑ پر خود کو کھو دیا، میں نے کس موڑ پر خود کو ختم کر دیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب رب بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے روتا ہے نا، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہمیں جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ اللہ ٹوٹے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ رب کی طرف سے خالص توجہ کی علامت ہے۔ آج کا انسان لوگوں کے ہجوم میں داد ڈھونڈتا ہے مگر سجدے میں سر رکھنے سے گھبراتا ہے۔ آج کا انسان لوگوں کے ہجوم میں داد ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے لوگ مجھے داد دیں، لوگ میری رسپیکٹ کریں، لوگوں میں میرا نام ہو، مگر سجدے میں اپنی پیشانی رکھنے سے گھبراتا ہے۔ حالانکہ اصل سکون وہی تھا جہاں آنکھوں کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، اصل سکون تو مصلے پر تھا جہاں آنکھوں کے آنسو زمین پر گرنے تھے، اور دل ہلکا ہو جاتا ہے جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں خاشیت الہی میں، اس وقت دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مگر آج کا انسان یہ نہیں سمجھتا۔ قرآن ہمیں یہ راز بتاتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آزمائش سزا ہے۔ ہم نے کون سا اللہ کا کچھ بگاڑا تھا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آزمائش سزا نہیں بلکہ انتخاب ہوتی ہے۔ دکھی انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جائے تو بھی آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دنیا کا ہر ایک دروازہ میرے لیے بند کیوں نہ ہو جائے تب بھی آسمان کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، تب اس کے آنسو شکوہ نہیں رہتے بلکہ یقین بن جاتے ہیں۔ پھر خاشیت الہی میں نکلے ہوئے آنسو پھر شکوہ نہیں رہتے، ہاں بلکہ یقین بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے، میں تجھے ایسے تھام لیتا ہوں جیسے ماں اپنے گرتے ہوئے بچے کو تھام لیتی ہے۔ تو سمجھتا ہے تیری نیکی چھوٹی ہے، جب تو نیکی کر رہا ہوتا ہے نا تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری نیکی بہت ہی چھوٹی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری نیکی چھوٹی ہے، تیرا عمل چھوٹا ہے، مگر میری رحمت تیری ایک چھوٹی سی نیکی کو پہاڑ کے برابر سمجھتی ہے، تیری ایک چھوٹی سی نیکی کو میری رحمت پہاڑ کے برابر سمجھتی ہے۔ تو ایک روٹی کسی بھوکے کو دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو جب ایک روٹی کسی سائل کو دیتا ہے نا، کسی یتیم کو دیتا ہے نا، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو ایک روٹی دیتا ہے نا اور بھول جاتا ہے، مگر میں اس روٹی کو تیرے لیے ایسے محفوظ کر لیتا ہوں، ایسے محفوظ کر لیتا ہوں جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ چھپایا جا رہا۔ تو دیکھتا نہیں ہے کہ جب ایک کسان بیج کو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے تو کچھ دن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب ایک کسان ایک بیج کو مٹی کے اندر پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، مٹی کے حوالے کر دیتا ہے تو کچھ دن کسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، مگر زمین کے اندر ہی اندر وہ دانہ پھٹتا
اگتا ہے، جڑیں بنتی ہیں، پھر سبزہ نکلتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، بالکل ایسے ہی جب تو دو میرے بندوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، اس مثال کے بعد اللہ فوراً ہی فرماتا ہے بالکل ایسے ہی جب تو دو میرے لڑے ہوئے جھگڑے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کرواتا ہے نا، تو فوراً نتیجہ تجھے نظر نہیں آتا، فوراً نتیجہ تجھے نظر نہیں آتا، فوراً یہ نیکی تجھے نظر نہیں آتی، مگر تیرے مقدر کے اندر رحمت کی جڑیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ خیر آئی کہاں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو ایک آنسو میری خاطر گراتا ہے، میں اس ایک آنسو کے بدلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو ایک آنسو میری خاطر گراتا ہے نا، خاشیت الہی میں جب تو ایک آنسو گراتا ہے تو میں تیرے اس ایک آنسو کے بدلے تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، کیونکہ دل کا ہلکا ہو جانا، دل کا بوجھ ختم ہو جانا اور دل کو قرار آ جانا، یہ وہ نعمت ہے جو نہ بازار میں ملتی ہے، نہ خزانے سے خریدی جا سکتی ہے۔ لیکن جب تو ایک آنسو بہاتا ہے، تیرا ایک آنسو، تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو تیرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کیا تو دنیا میں دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ہوتا، محل ہوتے ہیں مگر دل بے قرار ہوتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر سینہ بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے، سونے کے پلنگ بچھے ہوتے ہیں مگر پوری پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، سونے کے پلنگوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پوری پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، پوری پوری رات نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ حکیموں طبیبوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نسخہ دو جو دل کا بوجھ ہلکا کر دے، کوئی نسخہ دو ہمیں سکون مل جائے، کوئی دوا دے دو جو دل کو قرار دے دے، مگر افسوس وہ حکیموں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، مگر اس در پر نہیں آتے جہاں سے مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے، وہ اس در پر نہیں آتے جہاں سے مردہ دلوں کو شفا ملتی ہے، پریشان حال لوگوں کو سکون ملتا ہے، وہ اس چوکھٹ پر نہیں آتے جہاں آنسو دوا بن جاتے ہیں اور اداسیاں سکون میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو، زندگی میں جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی آزمائش آئے تو خدارا تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، لوگ سکون کو چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوگ سکون کو پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوگ سکون کو مال میں ڈھونڈتے ہیں، اور تو نے مجھے آنسو میں ڈھونڈا ہے۔ لوگ دنیا بھر کے شور میں، دنیا کے میلوں میں دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور تو رات کی خاموشی میں رب کو پکار کر دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کے راستے اور میرے راستے میں۔ وہاں تھکن بڑھتی ہے، دنیا کے میلوں میں تھکن بڑھتی ہے، اور یہاں دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب دل ہلکا ہو جائے، جب دل کو سکون مل جائے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل دولت سکون ہے، اور سکون صرف میں رب کے در سے ہی ملتا ہے، سکون صرف خاشیت الہی میں آنسو بہانے سے ہی ملتا ہے، سکون صرف اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے سے ہی ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں جانتا ہوں تو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے روتا ہے، اور تیرے آنسوں کی آواز بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی، میں جانتا ہوں، مگر یاد رکھ جو آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی نا، وہ آواز میرے عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ تو سجدے میں سر رکھ کر خاموشی سے روتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید کوئی نہیں دیکھ رہا، شاید کوئی نہیں سن رہا، مگر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں تیرے دل پر کیا گزر رہی ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سن رہا ہوتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس زخم نے تجھے مسکرانا بلا دیا،
किस सदमे ने तेरी रातों की नींद उजाड़ दी। तू जिन दरवाज़ों पर ठुकरा दिया गया, मैं रब वो दरवाजे भी जानता हूँ, उनमें बसने वालों को भी जानता हूँ। तू हर रात ये सोचकर सोता है कि शायद कल भी वही दुख होगा, शायद कल भी वही रोना होगा जो आज है, शायद अगली रात भी मेरी आंखों में आंसू होंगे, शायद अगली रात भी मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। मगर ए मेरे बंदे, मैं तेरे कल को इस तरह बदलूंगा कि तेरा आज भी शर्मा जाएगा। और जब मैं तुझे दूंगा तो तू कहेगा अल्लाह मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, इतना कुछ मुझे दे दिया। ए मेरे बंदे, जब तू ये कहेगा तो तब मैं कहूँगा ए मेरे बंदे, जो तूने मुझ पर भरोसा किया था ना, ये सब उसी भरोसे का बदला है, ये सब उसी भरोसे का नतीजा है। बस रो, दिल खोल कर रो, खशियत इलाही में रो, क्योंकि जो बंदा मेरे सामने रोता है फिर मैं उसे कभी दुनिया वालों के सामने रोने नहीं देता, फिर मैं उसे दर बदर रोने नहीं देता, फिर मैं उसे अपने सामने ही रोना पसंद करता हूँ। जो बंदा मेरे आगे हाथ फैलाता है फिर मैं उसे किसी का मोहताज नहीं करता, फिर मैं उसके इस कीमती से सर को, इस कीमती सी पेशानी को किसी गैर के आगे झुकने नहीं देता। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के मुआशरे का अलमिया ये है कि ज़रा सी परेशानी आती है तो फ़ौरन पीर साहिब को फ़ोन घुमाया जाता है, पीर साहिब को हाल सुनाया जाता है, पीर साहिब कोई तावीज़ दो परेशानी ख़त्म हो जाए, कोई तावीज़ दो मसला हल हो जाए। मैं कहता हूँ तावीज़ की जगह अगर पीर साहब को भी गले में लटका दो ना, फिर भी परेशानी ख़त्म नहीं होगी जब तक अल्लाह ना चाहे। तो छोटा सा तावीज़ तो क्या, अगर पूरा का पूरा पीर भी गले में लटका दो ना, तब भी वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा, क्योंकि मुश्किल पीर से नहीं टलती, मुश्किल रब के हुक्म से टलती है। लोग मिट्टी के इंसानों से वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं जो अर्श वाले से लगानी चाहिए थी, जो उम्मीद अर्श वाले से लगानी चाहिए थी ना, आज के नादान लोग वो उम्मीद मिट्टी के इंसानों से लगाए बैठे हैं। वो हाथ जो मुसल्ले पर बैठकर रब के आगे उठने थे, वो इंसानों के आगे भीख मांग रहे हैं। फिर लोग कहते हैं जी सुकून क्यों नहीं मिलता, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है, फलां पीर से दुआ करवाई, फलां इमाम साहिब से दुआ करवाई। मैं कहता हूँ जिसने सहारे गलत चुने हों, जिसने सहारे गलत चुने हों, वो कभी मजबूत नहीं होते, उनका बेड़ा पार नहीं होता। जब रब काफ़ी हो जाए तो फिर किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर किसी दर की ज़रूरत नहीं रहती। और जब रब से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाए तो सारी दुनिया क्यों ना मिल जाए तब भी दिल का बोझ हल्का नहीं हो सकता। जब रब काफ़ी हो जाए तो फिर किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब रब से ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाए तो सारी दुनिया क्यों ना मिल जाए, दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती। आप मुर्शिद के पास जाया करें, ज़रूर दुआ करवाया करें, मगर इससे पहले अपने माँ बाप से दुआ लेना लाजमी समझें, क्योंकि मुर्शिद के हाथ में सिर्फ दुआ होती है, मगर माँ बाप के कदमों में रब की रज़ा होती है। पीर की दुआ रद्द हो सकती है, जी हाँ, मुर्शिद की दुआ रद्द हो सकती है, मगर औलाद के हक़ में वलदैन के मुंह से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। पीर साहिब रास्ता बता सकते हैं, दुआ सिखा सकते हैं, मगर कामयाबी की मोहर माँ बाप की दुआ से ही लगेगी। दुनिया में किसी ने किसी का इतना कत्ल नहीं किया जितना इंसान ने इंसान का कत्ल किया, किसी जानवर ने जानवर का इतना खून नहीं पिया जितना इंसान ने इंसान का खून पिया। ये वो सच है जो किताबों में नहीं बल्कि टूटी आंखों, कांपते हाथों और खामोश कब्रों में लिखा है। इंसान वो मखलूक है जो लफ्ज़ों से मोहब्बत का दावा करता है आज का इंसान, मगर अमल में खंजर बन जाता है। वो बोलता है तो अमन की बात करता है, आज का इंसान जब बोलता है तो अमन की बात करता है, मगर जब चलता है तो लाशों पर चलता है। कभी ताकत के नशे में कमज़ोर को रूंधता है, कभी मफाद के नाम पर रिश्तों को ज़िबा करता है। यहाँ चीखें भी थक जाती हैं, आंसू भी शर्मा कर सूख जाते हैं, क्योंकि दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। जुल्म इतना
اتنا ہو چکا ہے کہ حیرت بھی مر چکی ہے، ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ رحم بھی مر چکا ہے، اور انسان اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اسے انسان کا مرنا خبر ہی نہیں لگتا۔ جنگل کے قانون میں بھی ایک حد ہوتی ہے، مگر انسان کے قانون میں حد صرف کمزور کے لیے ہوتی ہے۔ جنگل کے قانون میں جانوروں کے لیے ایک حد ہوتی ہے، مگر انسان کے قانون میں حد صرف کمزور کے لیے ہوتی ہے، صرف غریب کے لیے ہوتی ہے۔ طاقتور کے لیے ہر جرم جائز بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین آج بھی خون سے تر ہے، اور آسمان آج بھی سوال کرتا ہے کہ آخر انسان کب انسان بنے گا، آخر انسان کب حضرت انسان بنے گا، کب اسے احساس ہوگا کہ سب سے خطرناک درندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ المیہ یہ ہے کہ انسان کو یہ سب کرتے ہوئے شرمندگی بھی نہیں ہوتی، وہ لاش کے اوپر کھڑا ہو کر بھی خود کو بے گناہ ثابت کرتا ہے۔ آج کا انسان لاشوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، قتل بھی خود کرتا ہے، ظالم بھی ہے، اور لاش کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہو کر بھی خود کو بے گناہ ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجبوری تھی، حالات خراب تھے، وقت خراب تھا، مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ دل مر چکا تھا، یہ نہیں کہتا کہ ضمیر سو چکا تھا۔ آج انسان کے ہاتھ میں ہتھیار کم اور جواز زیادہ ہیں، وہ ہر ظلم کے لیے ایک دلیل تراش لیتا ہے، ہر خون کے لیے ایک کہانی گاڑ لیتا ہے۔ یہاں سچ بولنے والا اکیلا رہ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا سردار بن جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مارتا ہے، پھر بھی رات کو سکون کی نیند سو لیتا ہے۔ ہم تو کسی کا ہلکا سا دل دکھا دیں پوری رات نیند نہیں آتی، جا کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں، یار معاف کر دو، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح میں نے تجھے پریشان کیا، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگر ایسا ہے پھر آپ لوگوں کو مبارک ہو، ایمان ابھی بھی سلامت ہے۔ جھوٹ بولنے والا سردار بن جاتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مارتا بھی ہے، پھر بھی رات کو سکون کی نیند سو لیتا ہے، کیونکہ اس نے شیطان کو اتنا خوش کر لیا ہے کہ اب دل بھی پتھر بن چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ قاتل بھی انسان ہے اور مقتول بھی انسان ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں طاقت ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں چیخ ہے، ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں رونا ہے، کیونکہ انسان نے اپنے دل کے اندر ایک قبر بنا لی ہے جہاں احساس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ انسان نے اپنے دل کے اندر ایک ایسی قبر بنا لی ہے کہ احساس کو اس قبر کے اندر زندہ دفن کر دیا ہے، رحم کو اس قبر کے اندر زندہ دفن کر دیا ہے۔ وہ سامنے تڑپتے وجود کو دیکھ کر بھی نظریں چرا لیتا ہے، کیونکہ اسے صرف اپنی راحت عزیز ہے، اسے صرف اپنا سکون عزیز ہے۔ یہاں مرنے والا اکیلا نہیں مرتا بلکہ اس کے ساتھ انسانیت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ہنستے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں، تالیاں بجاتے رہتے ہیں، کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں خون بہانے والا باعزت ہے، بری ہے، اور جس کا خون بہایا گیا وہ مجرم ہے، اور اس مجرم کی چیخیں وقت کے شور میں دب جاتی ہیں، اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں، اور دنیا آگے بڑھ جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ اے خود کو خدا سمجھنے والے رک جا، رک جا، وہ وقت دور نہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب ایک بہت بڑی عدالت لگنے والی ہے۔ وہاں نہ طاقت کام آئے گی، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ زبان چلے گی، نہ جواز ہوگا، وہاں صرف اعمال ہوگی۔ وہاں چیخیں گواہی دیں گی، وہ چیخیں جنہیں تم نے کمزور سمجھ کر کچل دیا تھا، وہ چیخیں گواہی دیں گی، وہ چیخیں تمہارے لیے جہنم کے تمام دروازے کھول دیں گی۔ وہ آنسو جنہیں تم نے ڈرامہ کہہ کر جھٹک دیا، اس دن تخت الٹ جائیں گے۔ وہ وقت دور نہیں، وہ وقت قریب ہے۔ اس دن تخت الٹ جائیں گے اور فیصلے پل بھر میں ہوں گے، ایک سیکنڈ کے اندر ہوں گے، ایک سیکنڈ کے اندر جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں خدارا میرے بھائیو، جب بھی مرنا مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر مت مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔
یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔